ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نحمده ونصلي على رسوله الكريم. اما بعد. قال نبينا صلى الله عليه وسلم: اذكروا محاسن موطنكم، وكما قال نبينا صلى الله عليه وسلم. بہت ہی قابل قدر اساتذہ کرام اور دیگر بزرگان کی اور سامعین، اس محفل سے ایسا محسوس ہو رہا ہے کیونکہ اس محفل کے سجانے میں بنانے میں جب مولانا کی ذمہ داری ہوتی تھی کہ چاہے وہ مسجد میں ہو یا مسجد کے باہر ہو یا ایک اوپر حال میں ہو، ایسا مولانا ہی سجایا کرتے تھے. ایسا محسوس ہو رہا کہ مولانا ہی باہر انتظام میں لگے ہوئے ہیں اور اس کے پیچھے مولانا اپنے کام کر رہے ہیں، خالدوں کے ذریعے سے کام انجام دے رہے ہیں. بہرحال بخاری شریف کی ایک روایت ہے جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک وفد آیا، وفد عبد قیس. اس کے سردار تھے حضرت اشد. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب یہ وفد آیا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کے سامنے جب یہ وفد آیا اور ان کے سردار آئے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے یہ فرمایا: جو اس قبیلے کے سردار ہیں جو ساتھ میں آئے ہیں، اللہ ان سے محبت کرتے ہیں. ان کے اندر دو خصوصیتیں ہیں. ایک یہ ہے کہ حلم، برداشت کرنے کی طاقت اور صلاحیت ان کے اندر ہے، اور دوسری چیز ہر کام اطمینان سے کرنا، چین اور سکون سے کرنا. ہوا ہے کہ جب یہ دو مرتبہ وقت آیا تھا، سن 5 ہجری میں اور 11 میں آیا تھا، جب وہ لوگ آئے تو اونٹوں کے ساتھ اور سگھوڑ اور ایسے ہی خنجر وغیرہ پر آئے تو کجاوے کھولے بغیر ایسے ہی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کے لیے مسجد نبوی میں داخل ہو گئے. بولا تو یہ چاہیے تھا کہ لمبا سفر کر کے آئے ہیں تو غسل کرتے یا وضو کرتے اور نماز وغیرہ پڑھتے، اس کے بعد اطمینان سے ملتے. لیکن جو اس قبیلے کے سردار تھے انہوں نے ایسا نہیں کیا، بلکہ اپنے سواری پر جو کزارہ تھا اس کو کھولے ہیں، پھر اس کے بعد اطمینان سے غسل وغیرہ فرما کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی تعریف کی کہ اللہ تعالیٰ ان سے ایسے شخص سے بہت زیادہ محبت کر رہے ہیں. کیوں؟ برداشت کرنے کی طاقت ان کے اندر بہت زیادہ ہے، اور دوسری چیز کہ ہر کام سکون اور اطمینان سے کرتے ہیں. اور میں نے مولانا کے اندر یہ دو صفات دیکھے ہیں، یعنی برداشت. بہت سارے لوگ کیونکہ مولانا گیٹی پر ٹھہرتے ہیں تو جتنے بھی پیرنٹس، جتنے بھی والدین آتے ہیں تو مولانا سے ہی ہر بات کی شکایت کرتے ہیں، مطلب اس طرح سے ہوا تھا، ایسا ہوا تھا، ایسا ہوا تھا. تو لیکن آپ نظر انداز کرتے ہوئے ان کو سمجھاتے ہوئے، کبھی ایسا ہوتا ہے کہ طالب علم کوئی بچہ گھر کو چلے جاتا ہے تو فوراً اس کے پاس جا کر بلا کر لاتے ہیں، پھر جاتا ہے تو پھر بلا کر لاتے ہیں. کئی مرتبہ ایسا ہوا. ایسا نہیں کہ تھک گئے نہیں آپ، ایسا نہیں کہ چھوڑ دینا چاہیے، سمجھاتے بھی ہیں بیٹے پڑھ لینا چاہیے، پڑھنے میں آپ کا فائدہ ہے، آپ کے والدین کا فائدہ، آخرت بن جائے گی. تو یہ صفت برداشت کرنے کی صفت میں نے ان کے اندر بہت زیادہ دیکھی ہے. اور دوسری صفت اللہ کے نبی نے حضرت اشد کے بارے میں فرمایا تو یعنی سکون کے ساتھ، اطمینان کے ساتھ کرنا. اور یہ صفت بھی مولانا فیروز صاحب کے اندر بہت زیادہ موجود تھی. میں کئی مرتبہ دفتر میں جاتا، داخلے کے لیے، ایڈمیشن کے لیے لوگ آتے تو آپ ایسا اطمینان سے بات کرتے، میں سمجھتا رہے یہ کیا لے کے بیٹھے، اتنی دیر میں ان سے بات کر رہے، ان سے ہی گفتگو کر رہے. حالانکہ اطمینان سے آپ ان کی طرف متوجہ ہوتے اور ان کی باتوں کو سنتے اور ان کے جو بھی جذبات ہیں ان کو اچھی طریقے سے سمجھاتے. کوئی تعاون کے لیے آتا تو ان کو کہاں پر خرچ کرنا چاہیے، کہاں پر لگانا چاہیے سمجھا کر بتاتے ہیں. یہ مدرسے کے اندر اس چیز کی ضرورت ہے اور اس چیز کو اپنانا چاہیے. تو میں یہ دو صفات مولانا کے اندر دیکھا ہے، ایک یہ کہ علم برداشت کرنا اور دوسری چیز ہر کام کو ایک سکون کے ساتھ، اطمینان کے ساتھ کرنا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے اندر بھی یہ صفات پیدا فرمائے اور اللہ تعالیٰ مولانا کے درجات کو بلند فرمائے. آمین. السلام علیکم. الحمد لله العزيز الأكرم، والصلاة والسلام على النبي المكرم وعلى آله وأصحابه الهادين إلى الإحسان والكرم. أما بعد، جناب صدر محترم و معزز حاضرین مجلس، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
جوہر انسان عدم سے آشنا ہوتا نہیں، جوہر انسان عدم سے آشنا ہوتا نہیں، آنکھ سے اوجھل تو ہوتا ہے پر فنا ہوتا نہیں۔ یہاں پر مولانا کے متعلق پیش کرنے والی 3 چیزیں ہیں۔ پہلی چیز ہے مولانا کی خود شخصیت، دوسری ہے کہ حضرت مولانا کی اعتراف خدمات، تیسری ہے اظہار تاثیر۔ پہلی چیز جو مولانا کی شخصیت تھی وہ میں 2 حدیثوں کے ذریعے آپ کے سامنے واضح کرنا چاہوں گا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مرفوعاً ایک روایت منقول ہے کہ اذا احب اللہ العبد فینادی جبریل ان اللہ یحب فلانا فاحببه فیحبه فینادی فی اہل السماء ان اللہ یحب فلانا فاحبوه فیحب اہل السماء ثم یوضع له فی الارض القبول، کہ جس کا ترجمہ یہ ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے مروی ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کسی سے محبت فرماتے ہیں تو جبرائیل کو آواز دے کر کہتے ہیں کہ اے جبرائیل، اللہ تعالیٰ فلاں سے محبت کرتے ہیں، تم بھی محبت کرو۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام ان سے محبت کرتے ہیں اور آسمان والوں میں اعلان کرتے ہیں کہ اے آسمان والوں، اللہ تعالیٰ فلاں شخص سے محبت کرتے ہیں، تم بھی محبت کرو، اور اہل آسمان بھی اس شخص سے محبت فرماتے ہیں، اور پھر زمین والوں میں اس شخص کی قبولیت کو ڈال دیا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی محبت کی علامت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ زمین والوں کے دلوں میں اس شخص کی محبت ڈال دیتے ہیں۔ تو مولانا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ قابل صدر احترام سامعین اعظام، اساتذہ اعظام، علماء اعظام، ہم سب کے محبوب اور قلب العزیز شخصیت حضرت مولانا فیروز صاحب اسعدی رحمۃ اللہ علیہ ہمارے بیچ نہیں رہے۔ اگرچہ کہ میری اس ادارے میں خدمت شروع ہو کر بہت قلیل عرصہ ہوا ہے، لیکن میں مولانا کو زمانے طالب علمی سے جانتا ہوں۔ غالباً میں اول میں تھا تو مولانا صوبہ عربی میں تھے۔ عموماً پڑھنے کے زمانے میں مولانا سے ملاقاتیں ہوتی رہتی تھی، تو ہمیشہ مولانا کے اندر میں نے یہ صفت دیکھی کہ مولانا ہمیشہ خندہ پیشانی سے ملاقات کیا کرتے، اور ایسا محسوس ہوتا تھا کہ اگر کوئی غم میں ہو یا کسی وجہ سے پریشان ہو تو مولانا سے ملاقات کر کے اس کا دل بالکل خوش ہو جایا کرتا۔ یہ مولانا کی سب سے بنیادی صفت تھی، اور اس ادارے میں آنے کے بعد بھی میں نے بارہا مولانا کے سلسلے میں مشاہدہ کیا کہ جب بھی اساتذہ چھٹی سے فارغ ہو کر باہر نکلتے تھے اور مولانا سے ملتے تھے تو مولانا کچھ نہ کچھ ایک ایسا مزاحیہ جملہ یا لطیفہ سناتے تھے جس سے سارے اساتذہ کی تھکان دور ہو جاتی۔ یہ ہمارے درمیان جو شخصیت تھی، واقعتاً اللہ رب العزت نے حضرت مولانا مرحوم کو ایسی صفات سے نوازا تھا کہ شاید ان کی نظیر ملنا مشکل تھا۔ حضرت مولانا نظم و ضبط، انتظام اور مدرسے کے امور کے سلسلے میں، اس کو انجام دینے کے سلسلے میں اپنا ایک معیار رکھتے تھے۔ طلباء جو بیمار ہو جایا کرتے تھے ان طلباء کی دیکھ بھال کرنا، ان کی پریشانیوں میں ان کا مالی تعاون کرنا، یہ مولانا کا ایک ایسی وصف امتیاز تھی کہ ہم سب اس کا بارہا مشاہدہ کرتے تھے۔ حضرت مولانا سے جب بھی ملاقات ہوتی، مولانا مدرسے کے سلسلے میں یہی بات کہتے تھے کہ مدرسے کا یہ کام باقی ہے، اس کو نمٹانا ہے، پھر سناتے تھے کہ کل یہ کام باقی ہے، کل یہاں جانا ہے۔ الغرض مولانا ہر اعتبار سے ہمارے درمیان جو ہے مدرسے کی فکر میں موجود تھے۔ جب سے مدرسے کا آغاز ہوا، روزانہ مولانا کی کسی نہ کسی چیز پر ہمارے اساتذہ کے درمیان میں تبصرہ ہوتا رہتا ہے، لیکن یہ بات تو طے ہے کہ یہ حقیقت ہے کہ جانے والے کی جو خوبیاں اور جو محاسن ہوتے ہیں ان کا یہ ایک ذکر، ایک ایسا نذرانہ ہوتا ہے جو زندہ رہنے والوں کے پاس رہ جاتا ہے،
جس کو وہ سنا کر وقتاً فوقتاً اپنے دل کو بہلا سکتے ہیں، لیکن یہ تعزیتی اجلاس کا ایک مقصد یہی ہے کہ مولانا مرحوم کے اندر جو خوبیاں اور جو صفات تھیں زندہ رہنے والے اس کو کیسے اپنائیں، اس کی فکر کرنا ہے کہ مولانا کے اندر جو چیزیں ہم نے دیکھی ہیں ہمیں اس کو اپنانے کی اس وقت سب سے زیادہ ضرورت ہے۔ الغرض احساسات اور جذبات کو الفاظ کا جامع تو نہیں پہنایا جا سکتا۔ میں اس شعر کے ذریعے سے مولانا کی خوبیوں کا آپ کے سامنے ذکر کروں گا۔ جب مولانا کی رحلت کا مجھے علم ہوا تو واقعتاً اس بات کو گوارا کرنے پر دل جو ہے انتظار اور دل جو ہے گوارا نہیں کر رہا تھا کہ مولانا کا وصال ہو گیا ہے، اور بے جھجک زبان پر یہی جملہ آ رہا تھا کہ عجب قیامت کا حادثہ ہے کہ اشک ہیں آستی نہیں ہے، زمین کی رونق چلی گئی ہے افق پہ مہر مبیں نہیں ہے، تیری جدائی سے مرنے والے وہ کون ہیں جو ہنسی نہیں ہیں، کئی دماغوں کا ایک انسان میں سوچتا ہوں کہاں گیا ہے، اتر گئے منزلوں کے چہرے امیر کیا کارواں گیا ہے، تیری لحد پہ خدا کی رحمت تیری لحد کو سلام پہنچے، مگر تیری مرگ ناگہاں کا مجھے ابھی تک یقین نہیں ہے۔ اللہ ہم سب کو مولانا کی صفات کو اپنانے کی توفیق نصیب فرمائے اور مولانا کو اعلیٰ سے اعلیٰ درجات جنت الفردوس میں عطا فرمائے، مولانا کے پسماندگان کو صدر جمیل نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ۔ محبت ہے تو محبت کا ایک مطلب تو یہ تھا کہ ہم ان کے محاسن کو بیان کریں، اس کے ساتھ ساتھ اور کیا کرنے کے کام ہیں اس پر توجہ ڈالنے کے لیے میں ہمارے سرپرستوں سے گزارش کرتا ہوں۔ سب سے پہلے میں ہمارے مدرسے کے ناظم محترم ہمارے استاد اور مربی مفتی اسلم سلطان صاحب قاسمی سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ اپنی بات پیش کریں۔ السلام علیکم۔ اس وقت میں جیسے مولانا مرحوم کے گھر والے تعزیت سننے کے محتاج ہیں، ان کے اہلیہ، ان کے بچے، ان کے بھائی، ان کے سسرالی رشتہ دار، میں سمجھتا ہوں کہ ان سب میں سب سے زیادہ میں بھی مستحق ہوں کہ میری بھی تعزیت کی جائے، اتنا مجھ سے زیادہ ان کا لگاؤ تھا۔ دارالقامہ ہم لوگ یہاں شروع کیے تھے تو اس وقت میں مولانا فیروز صاحب کی ہمت پر ہم لوگوں نے کام شروع کیا اور پوری ایمانداری کے ساتھ، پوری جانفشانی کے ساتھ، خوب محنت کے ساتھ وہ کام کرتے رہے۔ شروع میں ایک مدرس کی طرح رہے، لیکن ان کی اطاعت اور ان کی وفا شعاری ایسی تھی کہ کچھ دن میں ایسا لگنے لگا کہ یہ میرے بہت خاص دوست ہیں۔ پھر چند دنوں میں ایسا محسوس ہوا کہ نہیں، یہ تو میرے ذاتی کام کرتے ہیں تو گویا کہ میرے بھائی کی طرح میرے ساری، یعنی جن لوگوں کو نقصان ہوا ہوگا ان کی مفاد سے سب سے زیادہ میں ہوں جس کا، یعنی جس کو نقصان ہوا ہوگا۔ آخری دنوں میں ان 1-2 سالوں کے اندر تو پوری ذمہ داری ماشاءاللہ ایسی، کوئی کام ہو جمعیت کا، جماعت کا، مدرسے کا، مساجد کا، صرف میرا کام تو طے کرنا تھا۔ وہ سمجھتے تھے کہ حقیقت میں ان کاموں کو وہی کرنا ہے، میں صرف طے کرتا تھا، کام وہی کر دیا کرتے تھے۔ الحمدللہ اللہ تعالیٰ ان کی دعا کو قبول فرمائے۔ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کسی کی تعزیت فرماتے تھے تو آپ یوں فرماتے تھے ان للہ ما اخذ، جو کچھ اللہ تعالیٰ نے لیا ہے وہ نہیں کرتا۔ ہم سمجھتے ہیں کہ یہ میرا بیٹا ہے تو بیٹا کتنے سال سے ہے، ہم سمجھتے ہیں کہ یہ میرا بھائی ہے تو یہ بھائی کتنے سال سے ہے میرا، ہم سمجھتے ہیں کہ یہ میرے مدرس ہیں، یہ میرے دوست ہیں، یہ میرے شوہر ہیں، تو یہ چند سالوں سے یہ رشتہ داریاں ہیں۔ اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہے ہیں یہ بندہ تو میرا اس سے بہت پہلے سے میرا ہے، روز اول سے میرا ہے، اس کی روح میں نے بنائی ہے، اس کا جسم میں نے بنایا ہے۔ ان للہ ما اخذ، اللہ ہی کا تھا جو انہوں نے لے لیا۔ اس وجہ سے ہمیں ہمت رکھنا چاہیے ایسے وقت میں
پریشان نہیں ہونا، ہمت نہیں توڑنا، کاموں سے پیچھے نہیں ہٹ جانا چاہیے۔ شیطان کسی بڑے کے دنیا سے رخصت ہو جانے کے بعد سب سے پہلی چیز جو دلوں کے اندر ڈالتا ہے وہ ان کے اندر پست ہمت ہی پیدا کرتا ہے۔ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو ہمت کا مظاہرہ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے رخصت ہونے کے بعد فرمایا، آپ نے ایسا جملہ تعریف بھی فرمایا کہ تصور نہیں کیا جا سکتا تھا کہ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زبان سے یہ نکلے گا کہ من کان یعبد محمدا فإن محمدا قد مات ومن کان یعبد اللہ فإن اللہ حی لا یموت۔ ایسے وقت میں ایسا جملہ نکلنا یہ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے علو مرتبت اور ان کے مقام میں سے ہی ممکن تھا، اس کے علاوہ کسی سے ممکن نہیں تھا۔ یہ اس لیے تھا کہ انہوں نے ہمت دلائی کہ نہیں، کام سارے کے سارے اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذریعے سے ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ جس سے چاہے، جب چاہے، جیسے چاہے اللہ تعالیٰ کام لے سکتے ہیں۔ ہم سب کو کام اللہ کے لیے کرنا چاہیے، اللہ تعالیٰ کام لیتے ہیں۔ اس وجہ سے نہ تو بس ہمت ہونا، نہ تو اصل بڑوں کے گزرنے کا یعنی ان کے ساتھ ہمدردی اور ان کے ساتھ غمگساری کا اصل کام یہ ہے کہ ان کے لگائے ہوئے پودوں کو اور ان کے لگائے ہوئے کام کو اور ان کے چھوڑے ہوئے کاموں کو تکمیل تک پہنچانا، یہ اصل میں حقیقت میں ان سے محبتیں ہوتی ہیں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ جملہ فرمایا کرتے تھے کہ جو اللہ تعالیٰ نے دیا وہ اللہ تعالیٰ ان للہ ما اخذ ولہ ما اعطى۔ یہ بھی خیال کرو کہ جو کچھ دیا ہے یہ اللہ نے دیا ہے، جو کچھ ہے اب ہمارے اور رشتہ دار ہیں وہ سب اللہ کے دیے ہوئے ہیں، اور ہر چیز اللہ کے یہاں ایک وقت مقرر ہے۔ جیسے وہ گئے ہیں ہم کو بھی جانا ہوگا، اور اب جو موجود ہیں ان کو بھی جانا ہوگا۔ یہ ہر شخص کا وقت، ہر چیز کا وقت مقرر ہے۔ ایسے وقت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دو نصیحتیں فرمائیں گے اور تصویر چاہیے کہ ایسے وقت میں صبر کرنا چاہیے، ایسے وقت میں گلا شکوہ نہیں کرنا، زبان سے شکایت کے الفاظ نہیں نکلنا، نوحہ نہیں کرنا۔ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچیرے بھائی حضرت جعفر بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیسی عظیم شہادت ان کی ہوئی تھی غزوہ موتا کے موقع پر کہ اللہ کے حکم کو پورا کرنے کے لیے، اللہ کے رسول کے حکم کو پورا کرنے کے لیے، تو ان کے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے گئے تھے۔ ایک ہاتھ کاٹ دیا گیا تو انہوں نے جھنڈا دوسرے ہاتھ میں لے لیا، دوسرا ہاتھ کاٹ دیا گیا، منہ میں اس جھنڈے کو پکڑا، پھر ایک زور سے کسی نے برچھا مارا جس کی وجہ سے ان کے جسم اور ان کے پیٹ کے ٹکڑے ہوئے۔ ایسی یعنی تکلیف دہ شہادت اور جسم کے ٹکڑے ٹکڑے حضرت جعفر بن ابی طالب نے فرمائے۔ حضور علیہ السلام ایسے وقت پر ان کے گھر تشریف لے گئے، ان کی اہلیہ حضرت اسماء بنت عمیس کے پاس حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے اور ان کے بچوں کو بلایا، حضرت عبداللہ کو، عون کو اور محمد کو، تینوں کو بلا کر ان کے سر پر ہاتھ رکھا اور حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے سامنے ان کے بچے کا ہاتھ ایسے اوپر کیا اور فرمایا اللہ کے آسمان کی طرف دعا کرتے ہوئے کہ اللہ جعفر کے دنیا سے رخصت ہو جانے کے بعد اس بچے کو اس گھر کا جانشین بنا دیجیے، اے اللہ اس بچے کے ہاتھوں کے اندر برکت عطا فرما دیجیے۔ اور فرمایا اپنی یعنی ان کی امی جان سے ان بچوں کی کہ تم یہ سمجھ رہے ہو کہ تمہارے شوہر دنیا سے رخصت ہو گئے ہیں، ایسا نہیں ہے، اللہ تمہارے گھر کے محافظ بن گئے ہیں، اللہ تمہارے لیے اب جانشین ہیں۔ اور حضور علیہ السلام نے ان کے لیے برکت کی دعائیں کی، اور چند سالوں کے اندر لوگوں نے دیکھا جن کے والدین زندہ تھے انہوں نے وہ تربیت کر کے وہ بچوں کو وہ مقام تک نہیں پہنچایا جس مقام پر حضرت جعفر بن ابی طالب کے بچے اللہ کے راستے میں شہید ہو جانے والے والد کے بچوں کو اللہ نے جو دنیاوی ترقیاں عطا فرمائی، جو روحانی ترقیاں عطا فرمائی اور خوب مال کی فراوانی عطا فرمائی، مدینے میں باحیات زندہ رہنے والے صحابہ کے بچوں کی وہ تربیت اور وہ مقام و مرتبے اور وہ بلندیاں حاصل نہیں ہوئی جو حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بچوں کو حاصل ہوئی تھی۔ تو حضور علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ
फलतस्बिर, चाहिए कि तुम सब्र करो, और सब्र करोगे तो अल्लाह ताला तुमको इस पर अज्र व सवाब अता फरमाएंगे। तो अलवर्स मैं भी कहने उनकी उस शहादत खुतबी का अंदर हम में शरीक हूँ, और अल्लाह ताला से दुआ करता हूँ कि अल्लाह तबारक व तआला मरहूम के की मग़फ़िरत फरमाए, बार की मग़फ़िरत फरमाए। हमारा तो उनसे ख़ानदानी रिश्तेदारी भी है, लेकिन कभी रिश्तेदारी का ऐसा होता है लोग यानी एक तो उस्ताद शागिर्द का भी रिश्ता है और दीगर और रिश्ते भी हैं, ख़ानदानी ताल्लुक़ और रिश्ता भी है, लेकिन कभी ऐसा उन्होंने ज़ाहिर नहीं किया कि हमारा रिश्तेदारी है इस वजह से उसको खुदे को गलत इस्तेमाल किया, ऐसा कुछ नहीं, अमानतदारी दयानतदारी। बल्कि मैंने शायद हमारे 10 रमज़ान के इख्तितामी जो अशरा ख़त्म हुआ था, पहला अशरा, उस मौके पर मैंने दोनों हज़रात का नाम लिया था कि माशाअल्लाह यानी मैं बिल्कुल अब मुतमईन हो गया हूँ, दोनों मदरसे 2 हज़रात ऐसा चला रहे हैं कि बिल्कुल मुझे बेफिक्र करती हैं। निस्वान में हज़रत मौलाना अब्दुल सत्तार साहब और लड़कों के मदरसे में मौलाना फिरोज साहब ने मदरसे को इतना हुस्न खूबी के साथ वो काम कर रहे हैं कि बिल्कुल मुझे बेफिक्र कर दिया है। और मैंने ये एतराफ़ किया था उनकी वफ़ात से पहले ही, मैं जाने से पहले मेरी उनसे मेरी पहली मुलाकात उनकी शागिर्द भी थे, नूर नहमीर अशरफुल में उन्होंने मुझसे पढ़ी थी, तो पहली मुलाकात नहमीर के दर्स में उनसे हुई थी, और आखिरी मुलाकात उस वक्त में जब मैं उम्रे के लिए जा रहा था, तो मेरे पास आए थे और कहने लगे आप जा रहे हैं, ईद पे नहीं रहेंगे, तो मेरी ईदी का क्या होगा। मैंने कहा था कि आप काम बहुत अच्छे अंदाज से करिए, आपके लिए मैं आने के बाद यानी सारी चीज़ों को पूरा करूँगा। फिर ऐसी हमारी ऐसा उस्ताद शागिर्द भाई की तरह बल्कि हर तरफ पे मेरे लिए बहुत ख़ास थे। अल्लाह ताला मरहूम की मग़फ़िरत फरमाए और उनके खाना को सदर जमील नसीब फरमाए, और उनके बच्चों को अल्लाह ताला दुनिया और आखिरत की रूहानी जिस्मानी हर तरफ की तरफ नसीब फरमाए। और उसमें इत्तेफाक हो रहा हूँ, उसमें ये अच्छा इत्तेफाक है मेरे लिए कि मैं इस मुबारक मौके पर जमा हुआ हूँ। इसमें मेरे शागिर्द थे, उनका दीनी तालीमी सफ़र का जो आगाज़ हुआ अल्लाह के फज़ल से हमारे साथ हुआ था, और उनको पढ़ाने में माशाअल्लाह उनके बहनों की भाई का काफ़ी दखल था, बल्कि पूरा ही दखल था। तो शुरू से अब तक आप हज़रात समाज फरमा रहे थे उनकी वो खूबियाँ, या तो तालीमी आखिरी तालीम के आखिरी मराहल में वो थे, या फिर ये है कि उनकी जब खिदमत शुरू हुई वो खिदमत वाली चीज़ें आप समाज फरमा रहे हैं। और जो अहम बात है हमारे यहाँ जमा होने का मकसद है ये है कि जो मरहूम ने जो काम छोड़ा है और मरहूम की जो सिफात हैं किसी की मकवाली की काबिलियत का मकसद ये भी है तसल्ली की कलिमात कहे जाए, लेकिन ये है कि साथ में ये भी याद रखा जाए या दिलाया जाए जो खूबियाँ अच्छाइयाँ हमारे इस खुदा से मकसद भी है, ये भी है एतराफ़ खिदमत। जो खूबियाँ माशाअल्लाह हमारे दोस्त उलमा हैं हमारे पढ़े हुए, माशाअल्लाह बहुत खुशी हुई कि खुद वहीं वो लोग बात कर रहे थे, उनकी बातें ऐसी थी कि वाकई उसे लिया जाए और उन चीज़ों को अपनी ज़िंदगी के अंदर लाया जाए। और तो दफ़ा ये बात आपने पेश की गई है कि असल मकसद ये है कि हम मौलाना फिरोज साहब की खूबियाँ क्या थी, हर आदमी में खूबियाँ होती हैं, तो खूबियों को हम अपनाएं और जो काम वो करते थे अब वो काम कौन करेंगे, क्योंकि काम तो करना है, काम तो चलना है, मदरसा भी चलना है, इंतज़ाम भी होने हैं, पढ़ना भी है, पढ़ाना भी है। तो ये हम अपने तौर पर कोशिश करें इस बात की कि जो कमी हुई है उस कमी को हम कैसे पूरा करें। और एक ये भी है कि इस जवानी में उसका इंतकाल या उसकी शहादत अल्लाह कबूल फरमाए। आदमी का वक्त मुकर्रर है, लिखा हुआ है,
یہ تو ہمارا یقین اور ایمان ہے۔ باقی یہ ہے کہ موت کے لیے اللہ کی طرف سے اسباب پیدا کیے ہوئے ہیں، ورنہ تو اللہ کا حکم ہوتا ہے، آدمی مرتا ہے۔ اور ہمیں یہاں رک کر یہ بھی سوچنا ہے کہ الحمدللہ اللہ